حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں۔ اگر وہ لوگ دعا مانگیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ مغفرت چاہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے آدمی ایک جماعت ملاق بنا کر بطور وفد کے کہیں سرکاروں درباروں میں جاتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ گویا وفد کے طور پر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ وفود کا اکرام اور اعزاز ہوتا ہے، ایسے ہی اس دن اللہ جل شانہ کے یہاں اکرام ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا وفد 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجاہد، دوسرے حاجی، تیسرے عمرہ کرنے والے۔ حدیث میں ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں۔ جب یہ دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، اور اللہ سے مانگتے ہیں تو ان کا سوال پورا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے جو مانگتے ہیں وہ دیا جاتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے، اور نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو بعد میں کیا خبر ہے کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ حج نکاح سے مقدم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ حضور اور تاخیر کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو، وہ 20 مرتبہ جہاد سے بڑا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستہ میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک کا حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص عمرہ کے لیے جائے اور راستہ میں انتقال کر جائے، اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانع نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے، اس کو اختیار ہے کہ یہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی مرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپیہ کا بدلہ 700 روپیہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرہ کا ثواب تیرے خرچ کی بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کا ثواب 700 درجہ المضاعف ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ حج بدل میں ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک مردہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، ایک مردہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا حج کرنے والا، تیسرا وہ شخص جو اب حج کرا رہا ہے، یعنی حج بدل کے لیے روپیہ دے رہا ہے۔ جو شخص اپنے مرحوم والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے تو ان کے لیے 1 حج کا ثواب اور کرنے والے کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر،
40 वहाँ नमाज पढ़ने वालों पर और 20 बैतुल्लाह को देखने वालों पर होती हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की इसके लिए मेरी शफाअत ज़रूरी होगी। दुनिया में कौन शख्स ऐसा होगा जिसको महशर के हौलनाक मंजर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की ज़रूरत ना हो, और कितना खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके मुताल्लिक़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएँ कि इसकी शफाअत मेरे ज़िम्मा ज़रूरी है। जब अरफा का दिन होता है तो हक़ ताला शानहू सबसे नीचे के आसमान पर उतर कर फरिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो, मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन और कपड़ों पर सफ़र की वजह से गुबार पड़ा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है और दूर दूर से चल कर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, फ़लाँ शख्स गुनाहों की तरफ मंसूब है और फ़लाँ मर्द और फ़लाँ औरत, बस क्या कहा जाए। तो हक़ ताला शानहू का इरशाद होता है कि मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन से ज़्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं होते। हक़ ताला शानहू फरमाते हैं, मेरे बंदे बिखरे हुए बालों वाले मेरे पास आए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। इसके बाद बंदों से खिताब फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर हों, आसमान की बारिश के कतरों के बराबर हों, तमाम दुनिया के दरख्तों के बराबर हों, तब भी तुम बख्श दिए जाओ। बख्शे बख्शाए अब अपने घर चले जाओ। शिफा काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा लिखा है कि एक जमात सादून खोलानी के पास आई और इनसे ये किस्सा बयान किया कि कबीला कत्तामा के लोगों ने एक आदमी को कत्ल किया और इसको आग में जलाना चाहा। रात इस पर आग जलाते रहे, रात भर इस पर आग जलाते रहे, मगर इसने इस पर ज़रा भी असर ना किया, बदन वैसा ही सफ़ेद रहा। सादून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शायद इस शख्स ने 3 हज किए हों। लोगों ने कहा, हाँ जी हाँ, इसने 3 हज किए हैं। सादून कहते हैं कि ये मुझे हदीस पहुंची है कि जिसने 1 हज किया उसने अपना फरीज़ा अदा किया, जिसने दूसरा हज किया इसने अल्लाह को कर्ज दिया, और जो 3 हज करता है तो अल्लाह जल्ल शानहू इसकी खाल को, इसके बाल को आग पर हराम कर देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब किसी हाजी से मुलाकात हो तो इसको सलाम करो, इससे मुसाफा करो, और जब तक वो अपने घर में दाखिल ना हो अपने लिए दुआए मग़फ़िरत की इससे दरख्वास्त करो कि वो अपने गुनाहों से पाक साफ़ होकर आया है। एक हदीस में है कि खुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आई है कि या अल्लाह, तू हाजी की भी मग़फ़िरत फरमा और जिसकी मग़फ़िरत की हाजी दुआ करे इसकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।